نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر وَهُوَ فِيكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وفی المقام الآخر نحن اقرب الیہ من حبل الورید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یشبع جلیسہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ وہ جس کو ڈھونڈتے تھے ہم زمین و آسمانوں میں، وہ جس کو ڈھونڈتے تھے ہم زمین و آسمانوں میں، وہ نکلا بھی تو خانہ دل کے مکینوں میں۔ جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقیر جانا، تے جے میں تینوں باہر آکھاں تے میرے اندر کون سمانا، میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں وچ بلا کون نہ مانا۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین و ناظرین، ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد اول، مکتوب شریف نمبر 30، جس کا عنوان شہود آفاقی اور انفسی اور شہود انفسی اور تجلی صوری کے درمیان تفرقہ کے بیان میں اور مقام ابدیت کی شان کی بلندی میں، اور اس مقام کے علوم کو شرعی علوم کے ساتھ مطابق کرنے اور اس کے مناسب بیان میں، محمد صدیق جو اس درس گاہ کے قدیم خدمت گاروں میں سے ہیں، کہا کرتے تھے کہ یہ مکتوب بھی شیخ نظام تھا نیسری کی طرف صادر ہوا ہے۔ طریقت اور تصوف، معرفت، حقیقت، کئی اصطلاحات، ایقان، ایمان، عرفان، شہود، یہ بعض ایسی اصطلاحات ہیں کہ عام طور پہ انسان سن کر ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ یہ اتنے بھاری بھاری الفاظ، فلسفیانہ اصطلاحات، یہ ہمارے لیے کو مالیہ سے بھی زیادہ بوجھل ہیں سر پہ۔ بلکہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے، مجھے جب نیند نہ آتی ہو تو میں کوئی فلسفے کی کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا، تو میں آج تک ایک صفحہ مکمل نہیں کر سکا کیونکہ مجھے فوراً نیند آ جاتی۔ یہ بات کسی حد تک، بلکہ بہت زیادہ حد تک درست بھی ہے، اس لیے کہ ہم مادے اور معدے کے چکر میں جو پھنسے ہوئے ہیں، او تیری او میری، او میری او تیری، بس کسیٹا کساٹی میں، دنیا داری کے ایسے چکروں میں، 2 سے 4 روپے، 4 روپے سے 8 روپے، سائیکل سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے مہران، ٹھیک ہے، سوزوکی مہران،
مہران سے پھر آگے جو ہے وہ کوئی چلتے چلتے مٹسوبشی یا وہ لیمازون جو ہے وہ سڑکوں پہ بات کا نظر آتی ہیں۔ انسان جہاں پھنسا ہوا ہے وہ کہتا ہے نا علما وچ پھسا سانو، کوئی روٹی دی گل سنا سانو۔ تو اسی لیے بابا پھر گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقولہ مشہور ہے کہ اسلام کے 5 نہیں 6 ارکان ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، حضور کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو سنا ہے، 5 ہے، چھٹا کون سا؟ فائر روٹی، ٹیڈنا پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ اس لیے ہمارے بزرگ بھی بہت گہرے اور دانشور، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، وہ علم و عرفان کی بات بعد میں کرتے ہیں، ان کو لنگر شنگر کا اہتمام پہلے کروا۔ یہ خانقاہی نظام میں 3 وقت لنگر بہترین اللہ کی توفیق سے چلتا رہتا ہے۔ تو وہ اس لنگر کے اندر ہی کچھ ایسا ٹنگر ڈال دیتے ہیں کہ وہ ڈنگر جو ہے وہ پھر انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مجبوری ہے، کیا کریں؟ کون سونے اقبال تیری انجمن بدل گئی، نئے زمانے میں تم ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہو۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے بعض اکابرین نے، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ انہوں نے تحریر ایسی کی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ انسانوں نے ہی نہیں، یہ جنات نے لکھی ہے یا جنات کے لیے لکھی گئی ہے۔ انسان اس کو پڑھ کے سمجھنا یہ صرف کوئی جناتی طاقت ہو تو ایسے بھاری بھرکم الفاظ بعض استعمال ہوتے ہیں کہ انسان اسی کے نیچے دب جاتا ہے۔ نیا نیا شوق چڑھا سی ایس ایس کرنی، انہوں نے کہا جی انگریزی اخبار پڑھے، تو انگریزی اخبار کے ایک پیرے پہ 1 مہینہ لگ گیا، کیونکہ ہر دوسرا نہیں، کسی لفظ کا معنی ہی نہیں آتا تھا ڈکشنری پکڑ کے۔ تو وہ دور بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ میٹرک کے بعد ہی سمجھتے ہیں اب سی ایس ایس بس ہو گیا شروع۔ تو اتنے الفاظ کہ وہ ایک پیرے میں دل کرے مہینہ لگ جائے۔ تو میں عرض کروں گا ایسی بات نہیں، علم و بس کریں او یار، ایکو حرف تیرے درکار۔ تو بات علماء نے ایک اور جگہ فرمایا نا کہ ذرا سی بات تھی اندیش اعجم نے اسے فقط بڑھا دیا زیب داستاں کے لیے۔ تو ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ان کی کچھ کتب مجھے کسی نے پیش کی پڑھنے کے لیے۔ میں نے بڑی ایمانداری سے کئی دفعہ غسل کر کے، وضو کر کے، خوشبو عطر لگا کے، صاف ستھرا ماحول بنا کے اور اپنے سارے 14 طبق حاضر کر کے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی، لیکن میں آج دن تک ایک صفحے سے زیادہ نہیں پڑھ سکا، کوشش کے باوجود۔ وہ علم اور عرفان کے تو وہ بہت بڑے آفتاب و مہتاب، جو مرضی کہہ دیں، اس سے بھی بڑے اگر کوئی اصطلاح ہے، لیکن وہ لگتا ہے کہ انہوں نے جنات کے لیے یہ کتابیں لکھی۔ انسان جو ہے یا تو اس درجے کا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ بابا بلے شاہ کی شاعری، ہیر وارث شاہ، سیف الملوک دھڑا دھڑ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ انہوں نے بھی ساری معرفت کی باتیں کی ہیں، لیکن بڑے ہی خوبصورت انداز، سادہ عام فہم رنگ۔ جس طرح حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے کشف الوجوہ شریف لکھی اور اس کا ترجمہ بھی مولوی فیروز دین نے کرنے کا حق ادا کیا۔ تو حالانکہ بات ایسی نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب وہ نئی نئی شوق چڑھا کتاب لکھی، وہ بھی باطنی اشارہ تھا، تو سب سے پہلی تو آج یہ قرآن سیکھی تھی،
بہرحال اللہ کریم نے اس کو برکت دی اس میں. جب آئیے تصوف سیکھی لکھی تو 450 کے قریب علماء کابرین کو میں نے وہ اپنے خرچے پہ بائی ڈاک ارسال کی. خود جا کے پیش نہ کی کیونکہ وہ بعض کا آئی گئی ہو جاتی ہے. ڈاک میں آئے کم از کم بندہ اس کو کھول کے ایک دفعہ شکل تو دیکھ لے، اور ساتھ ایک لمبا سا چٹھا بھی لکھ کے بھیجا کہ اس کو پڑھیں اور مجھے رہنمائی کریں کہ کیا اس طرح تصوف سمجھ میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. تو بار کیا اس پہ پھر انتظار کرتا رہا. 2 کو ٹیلی فون آئے اور 2 کو بندے آ کے مجھے ملے. ٹیلی فون بھی ایک بہت بڑے عالم تھے لاہور کے، جو علماء اکیڈمی کی غالباً چیئرمین تھے. انہوں نے کہا کہ فاروقی صاحب آپ کی کتاب پڑھی ہے، یہ ایسا عجیب دور ہے کہ کسی نے تعریف اور تحسین کے لیے کلمہ بھی نہیں کہنا، اور ہو سکتا ہے میں نے تو فون کیا کہ فون بھی نہ کرے، جواب دینا تو کجا، کیونکہ ہم میدے اور مادے میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں میں نے حرف برف ساری بک پڑھی ہے، اور آپ نے جس سادہ انداز سے اتنے دقیق ترین مسائل کو سمجھایا ہے، تو الحمدللہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے اس تحریری اور علمی قلمی سفر کو جاری رکھیں. اور ایک بہت بڑے ہمارے گجرانوالہ کی سب سے بڑا ایک مسجد و مدرسہ، اس کے عالم دین آئے، وہ اپنے آپ کو سلفی لکھتے ہیں، کہتے ہیں. انہوں نے آ کے کہا میں نے آپ کی بک پڑھی ہے. میں گھبرا گیا کہ یقیناً تصوف کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جو لوگ سلفی اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ شاید اس کے ازلی ابدی دشمن ہیں. حالانکہ یہ 100% جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں. تصوف طریقت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی سنت اور شریعت پہ عمل کر کے جو قلب اور روح میں ایمان اور ایقان کے چشمے اور نہریں اور دریا اور سمندر رواں ہوتے ہیں، اور کردار اور ظاہر باطن سے اخلاص کی خوشبو پھوٹ پھوٹ کے نکلتی، اس کا نام. تو کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اخلاص کا کون نہیں چاہتا کہ میرے اندر سے غیبت نکل جائے، کینہ نکل جائے، حسد نکل جائے، شہوت گندی خواہشات نکل جائے، تکبر اور غصہ نکل جائے، طمع اور لالچ نکل جائے، منافقت نکل جائے، بے راہ روی نکل جائے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی، نبی کی علیہ السلام، اللہ کریم کی، حضور علیہ السلام کی محبت آ جائے، اللہ والوں کے رستے پہ چلنے کی توفیق مل جائے، دنیا پرستی سے بچ کر میں ایمان اور اخلاص کی راہ پہ چلوں، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، شرم و حیا، عفت قلب و نظر، تقوی جیسے پاکیزہ اوصاف پیدا ہو جائیں، اسی کا نام تصوف. بہرحال وہ تشریف ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کی کتاب کے پیچھے کچھ اور کتابیں بھی آپ کے نام لکھے ہوئے تھے، میں نے ہمت کر کے وہ بھی کسی نہ کسی طرح حاصل کر کے وہ بھی پڑھی ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی کہ بعض لوگ بس ایویں بس پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں اور تنقیدیں کرتے چلے جاتے. اپنے بزرگوں کو، قرآن کو کوئی نہیں پڑھتا، حدیث کو جو بنیاد ہے ہماری. تو انہوں نے کہا فاروقی صاحب اگر یہ تصوف ہے جو آپ نے آئیے تصوف سیکھیں لکھا ہے، تو میں اور ہمارے سارے ساتھی دل و جان سے ایکنالج کرتے ہیں کہ ہم 100% اس کے قائل ہیں. تو میں نے کہا حضرت یہی تصوف ہے جو ہمیں اپنے پیر و مرشد سے، اپنے بزرگوں سے، قرآن و سنت سے ملا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ غلط فہمیوں کو اڑایا گیا ہے. جس طرح ڈاکٹر محمد عبدالحق انصاری، ان کو شریعہ اور صوفی ازم جو ہے اس میں ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے. اسلامی یونیورسٹی علی گڑھ انڈیا میں جو سب سے بڑے اسکالر اور اسلامک تھاٹ کے ایک بہت بزرگ سمجھے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط فہمی اس لیے آگے بڑھی ہیں کہ تصوف
تو میں نے جتنا وہ کہتے ہیں مجدد صاحب کی تعلیمات، محی الدین ابن عربی کی، امام غزالی کی، کیونکہ فلاسفی کے وہ ڈاکٹریٹ، اور ان گنت لوگوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ڈاکٹریٹ کیا، ان میں ہمارے ان کے یعنی شاگردوں میں ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ڈاکٹر غلام محمد انتو، میٹا فزیکل شیخ احمد سرہندی، میٹا فزکس آف شیخ احمد سرہندی، یعنی ان دی اپسٹلز آف شیخ احمد سرہندی، ان دی بکس آف، یعنی مابعد طبیات کی جتنی ابحاث جو ہیں وہ مجدد صاحب نے کی ہیں، انہوں نے اس پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ تو ڈاکٹر محمد عبداللہ کنصاری فرماتے ہیں 4 قسم کے تصوف ہیں جو دنیا میں پھر رہے ہیں، تو ان کو گڑبڑ کرنے کی وجہ سے لوگ بیچارے پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بھی یہ کیا، حالانکہ وہ تصوف نہیں۔ فرماتے ہیں ایک وہ تصوف ہے جو ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں سے آیا ہے، بعض نے کوئی ایک بات لے لی، کسی نے 2 لے لی، کسی نے 5 لے لی، کسی نے سارا ہی لے لیا۔ ایک وہ تصوف ہے جو ہمیں فلسفیانہ مذاہب سے آیا ہے، جس کو جو ہے وہ ہندو کہتے ہیں، سکھ کہتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کا جو کنسیپٹ ہے۔ بعض نے وہ کوئی ایک نظریہ لیا، کسی نے 2 لیے، کسی نے 5، الغرض بعض نے پورے کا پورا ہی تھام لیا، جیسا جلال الدین اکبر کے آواری تھے 9 رتن، اور پورا ایک دین اکبری بنا ڈالا، اور یہ کہا کہ رام اور رحیم ایک ہے، قرآن اور قرآن ایک ہے، کعبہ اور کاشی ایک ہے، ہندو اور مسلم ایک ہے، ہندو سکھ مسلم عیسائی آپس میں سب بھائی، یہ کوئی 2 قومی نظریے کا کنسیپٹ نہیں، سب ایک ہی قوم وطن سے بنتی۔ تو وہ تصوف جو ہندوؤں اور سکھوں سے ہم تک پہنچے ہیں، کیونکہ ان کی ساری تو ہے، ہمارے اسلام میں تو ایک پورشن کے طور پہ پڑھاتے ہیں ہم، قرآن حدیث فقہ اور سارا کچھ کرنے کے بعد پھر آخر میں تصوف کی طرف آتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں عالم دین بن جائیں، پھر تصوف کی راہ پہ چلیں۔ ان کا پہلا قدم بھی تصوف، آخری قدم بھی تصوف ہے، تو لہٰذا ان کے اندر بہت زیادہ یہ چیز، ان کی بنیاد ان کو کہتے ہیں فلسفیانہ مذاہب۔ تو مسلمانوں میں وہ بھی گھس آیا، دل لے گئی ان کا 2 صد کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ علامہ نے بھی کہا کہ وہ ایک بڑا ماہر عمرانیات کا قول ہے کہ یہ پاک و ہند کے علاقے میں رہنے والے جتنے بھی، جس میں بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، اس کے قریب کے دیگر، ادھر افغانستان کا جو علاقے ہیں، تو ایک ہی وقت میں ہر بندہ ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور عیسائی بھی، کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کون کیا ہے کیا نہیں۔ ایسی یہ تہذیبیں گڈمڈ ہوئی ہیں کہ ان کے اندر نکھار کے صحیح ہندو بائے رکھنا، یا صحیح سکھ بائے رکھنا، یا صحیح عیسائی بائے رکھنا، یا صحیح مسلمان بائے رکھنا، یہ ایسے ہی جیسا جو ہے وہ دودھ کے اندر چینی شکر آلوگے پھر بائے نکال لہٰذا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو ڈاکٹر محمد عبداللہ کنصاری فرماتے ہیں کہ وہ ہندوؤں کا تصوف بھی گھس گیا۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جو جدید علم نفسیات ہے، علم فلسفہ ہے، جو انسان کی روح اور اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، جس کو جو ہے وہ علم روحانیات کہتے ہیں، اب یہ بھی کافی ڈیولپ ہو چکا ہے، آئینہ بینی، ٹیلی پیتھی، اپناٹزم وغیرہ اس طرح کے اور کئی چیز، اس میں بھی بڑے دعوے دار ہیں۔ تو وہ اس اینگل سے وہ بھی بہت سی چیزیں اس میں گھس آئیں، ان میں بھی وہ مراقبات بھی کراتے ہیں، مراقبہ حال بھی بناتے ہیں۔ یہ ٹی وی پہ بھی آپ دیکھیں، یورپ میں اس علم کے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں، ہمارے بھی وہ کراچی کے وہ عظیمی صاحب جو ہیں، ان کا رسالہ روحانی ڈائجسٹ وغیرہ، تو علم روحانیات بھی ایک پورا علم فن اور شعبہ بن چکا ہے۔ چوتھا تصوف جو حقیقی تصوف ہے وہ ہے تصوف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم،
جو اخلاق محمدی کا دوسرا نام ہے، جو علم احسان کا دوسرا نام ہے، تو ڈاکٹر محمد عبداللہ کنصاری، ان کا موقف یہ تھا، بڑی گہری تحقیق کے بعد اور بڑے لمبی گفتگو و شنید کے بعد، اور فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرندی کا سب سے بڑا جو احسان ہے امت محمدیہ پہ، بلکہ دوسروں پر بھی، جو اس راہ پہ چلنے والے، انہوں نے ان چاروں تصوفوں کو خوب کھنگال کے سکروٹنی کر کر کے ان چاروں کو علیحدہ علیحدہ کر دیے، اور یہ سمجھا دیا کہ اسلام کے اندر یہ نظریہ سکھوں سے آیا ہے یا ہندوؤں سے آیا ہے یا عیسائیوں سے آیا ہے یا یہودیوں سے آیا ہے، یہ علم روحانیات کا ہے۔ انہوں نے جو اصل تصوف محمدی ہے، جو اخلاق محمدی ہے، جس کو تخلق باخلاق اللہ کہتے ہیں، آپ نے وہ حقیقی اصل صورت میں قرآن و سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کابرین امت کے تمام تعلیمات اور احوال کو سامنے رکھ کے اس طرح پیش کیا ہے جس طرح کے پیش کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اسی لیے علامہ نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، وہ خاک جس میں لیٹا ہے وہ صاحب اسرا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ سرمایہ ملت کا کیا تھا سرمایہ؟ اصل حقیقی اسلام، قرآن و سنت کی ایسی تعلیمات جس میں شرک کوئی نہیں، جس میں بدعات کوئی نہیں، جس میں کوئی کفریہ شے نہیں ہے، جو سراپا جو ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر مکمل طور پر جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اور انہی کی تعلیمات کی جو ترجمانی کر رہا ہے وہ سرمایہ ملت قرآن و سنت کی حقیقی تعلیم، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اور پھر مناجات بھی کی کہ لا ایک بار پھر وہی بادہ جام ہے ساکی، کہ ہاتھ آجے مجھے میرا مقام ہے ساکی، 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند، کیونکہ پھر انگریزوں نے آگے پھر کڑماچ ڈال دیا، اپنی ڈوئی پھیر دی اس میں۔ 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے، مغربی یلغار جسے کہتے ہیں، مغربی تہذیب کی یلغار، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ تو جاں بھی گروے غیر، بدن بھی گروے غیر، افسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ مکیں ہے، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تو سے ہے یورپ سے نہیں۔ تو یہ لارڈ میکالے کا جو نظام تعلیم، انہوں نے بڑی گہری طویل تحقیق کے بعد جو ہم مسلمانوں پہ مسلط کیا کہ ان میں کوئی نیا ابن رشد پیدا نہ ہو سکے، ابن خلدون نہ پیدا ہو سکے، ان میں کوئی زہرواری نہ پیدا ہو سکے، ان میں کوئی امام غزالی نہ اٹھ سکے، اس میں کوئی ابن الحسیم نہ اٹھ سکے، اس میں کوئی ابو علی سینا پیدا نہ ہو سکے، ان کے اندر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی جیسا مرد وحید نہ آ سکے، کوئی مجدد الافسانی جیسا امام ربانی آ سکے۔ انہوں نے وہ نظام میں پھانس دیا، وہ پھنس گیا۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا 300 سال سے ہند کے میں خانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض و عام ہے ساکی، میری رات کی تاریکی کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، کہ تیرے پیمانے میں ہے وہ میں تمام ہے ساکی، شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، شہیدان محبت را امام، نازنین ہند و چین و روم و شام، نامش از خورشید و میں تابندہ تر، خاک قبرش از منو تو زندہ تر، یک نگاہ خواجہ بدر و حنین، فقر سلطان وار سے جذب حسین،
نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، نظام خانقاہی ہے غموں اندوہ و دل گیری۔ تو مجدد الثانی نے وہ رسم شبیری کو زندہ تابندہ کیا اور جلال الدین اکبر کے اس سارے بنائے ہوئے دین الہی کو جنم واصل کیا، ہیرا کلزم میں ڈبو دیا، اور جہانگیر کی اصلاح ہوئی، اورنگزیب عالمگیر تک پورے ہندوستان کا نقشہ بدل گیا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے بندہ وہ خلط ملط ہو جاتا ہے، میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں کدھر جاؤں۔ دوسری ایک اور بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ ہمارے بعض بزرگوں نے جنہوں نے لکھا ہے، انہوں نے سادہ سادہ سی باتیں اور کلام ہے وہ ایسی من گھیری ڈال دی ہے کہ بندہ اس میں الجھ کے رہ جاتا ہے کہ اس میں سرا کدھر ہے، اور سرا پکڑتے پکڑتے جو ہے وہ پھر پتہ نہیں کہاں گم گشتہ ہو جاتا۔ تو جو بات، حالانکہ ہمیں اپنے شیخ و مرشد کی خدمت میں بیٹھ کے کشف المحجوب شریف بھی پڑھی، سبکن مکتوبات شریف بھی پڑھے، مبدأ اور معاد بھی آپ نے پڑھائی، اور 23-24 سال ہمیں قرآن و سنت اور طریقت و تصوف سب کچھ سکھاتے بڑے سادہ عام فام طریقے سے۔ تو بات بالکل سمپل سی ہوتی ہے، لیکن ان کو لفظوں کو منکیری میں الجھا دیا جاتا ہے، اور بندہ ایسا الجھتا ہے کہ الجھتے ہی چلا جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اس کو عام فہم سادہ طریقے سے، اللہ کا شکر ہے جو ہم نے کوشش کی ہے کہ اسی اپنے درجے میں آئیے، قرآن سیکھی، آئیے حدیث سیکھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے فورس میں ذمہ دار عہدے پہ ہیں، کہہ رہے کہ میں وہ آپ سے بک لے گیا تھا یہ حدیث سیکھی۔ تو بھائی میرا ہے وہ چارٹیڈ اکاؤنٹنٹ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بھائی جان کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے دوست ہیں بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے کوئی پھولا پھالی، انہوں نے کہا منو ذرا دیو پڑھ لیں۔ تو پھر ہفتے شرے بعد کہہ رہے اس کا فون آیا، یار میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں، میری تو زندگی بدل گئی۔ حالانکہ وہ ذرا اور ٹائپ کی ہے، یہ حدیث سیکھی ہے۔ اور تو میں نے کہا آپ کا کیسے دل مائل ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے وہ آئیے تصوف سیکھے والی آپ کی بک کہیں سے ملی تھی، تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، ہم تو کچھ اور سمجھے تھے۔ تو اس طرح جو ہے مجدد صاحب کی بزرگوں کی تعلیمات اگر ان کے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھا جائے وہ بہت سمپل ہے، اگر وہ زبان آتی ہو، لیکن وہ بعض تراجم ایسے ہوتے ہیں، الفاظ ایسے باری باری ہوتے ہیں۔ تو آج کا موضوع بھی کیونکہ بظاہر ایسے ہی موٹے موٹے لفظ ہیں، لیکن بات کوئی نہیں، بات پہلے آپ سمجھ لیں علیحدہ ہی کہ ایک انسان کا ہارڈ ویئر ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے؟ ہارڈ ویئر پارٹس آف ہیومن باڈی ہیں، سافٹ ویئر اس کے اندر عقل ہے، شعور ہے، دماغ ہے، فہم ہے، ادراک ہے، ٹھیک ہے؟ دو چیز کمپیوٹر میں بھی دو ہی ہوتے ہیں، ایک تو اس کا سی پی یو اور اس کا وہ پروسیسر موڈیم یہ وہ سارا ہوتا ہے، اور ایک اس کے اندر جو -1 0 1 0 1 0 1 سے وہ چلتے چلتے ساری تصویریں آوازیں جو کنسیپچول جس کو اسٹیٹس کہتے ہیں۔ تو ہر شے کمپلیٹ ہو لیکن سافٹ ویئر کوئی پروگرام نہ ہو، کوئی انکل گوگل نہ ہو اس کے اندر، کوئی برین نیٹ ورک نہ ہو، تو وہ سارا جتنا بھی ہمارا وہ ہارڈ ویئر ادھر پڑے گا، پڑا رہ جائے۔ پھر سمجھیں ایک وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ادراک میں ہیں، جس کو کہتے ہیں حواس خمسہ میں، سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، چاند ستارے سب کچھ دکھائی دیتا ہے، جس کو علامہ نے کہا کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سب سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ جو حواس خمسہ کی ذات میں آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آفاق۔ کیا کہتے ہیں؟ جسے دیکھا جا سکتا ہے، جسے چکی ماری جا سکتی ہے، جسے آنکھ ماری جا سکتی، جس کو سونگا جا سکتا ہے، جس کو ٹٹولا جا سکتا ہے، یہی ہے نا 5 سینسز جس کو کہتے ہیں انسان کے۔
یار یہ تے لگ رہا ہے 6 سینس نہیں ہے 10 سینس ہے. تو 5 سینسز جو ہے انسان کے، وہ کہتے ہیں انسان آگ مٹی ہوا پانی نفس یہ ان چیزوں سے بنے. تو حواس خمسہ ہم پکڑ کے بتاتے ہیں نرم ہے گرم ہے ٹھنڈا ہے سخت ہے کیا ہے. چکھ کے بتاتے ہیں میٹھا ہے پھیکا ہے کڑوا ہے کیسا ہے. سن کے بتاتے کھوتے کی آواز ہے گدھے کی انسان کی آوان کی ہے ابا کی اماں کی ہے کس کی. سن کے پتہ چلتا، سون کے پتہ چلتا ہے خوشبو ہے بدبو ہے گوشت سڑا ہوا ہے یا گوشت صحیح بنا ہوا ہے، آلو پکے ہیں یا چکن ہے یا فش ہے. سون کے انسان کو جو چکھ کے دیکھ کر انسان ہے وان ہے پتھر ہے پہاڑ ہے پنکھا ہے. تو حواس خمسہ سے انسان جو سیکھتا ہے یا جو کچھ دیکھ سکتا ہے اپنے پرسیپشن میں لا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں آفاق. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سنوریہم، ہم ضرور دکھائیں گے ان کو آیاتنا، اپنی بہت ساری نشانیاں، فی الآفاق، آفاق کے اندر کائنات میں. تو ہم کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار اتنا بڑا نظام آخر کوئی تو ہوگا بنانے والا، اتنا مربوط طریقے سے یہ سسٹم چل رہا ہے. ایک پورا موسموں کا نظام ہے، دن رات کا نظام ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہا کہ تم کیوں غور نہیں کرتے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم کیوں نہیں دیکھتے یہ اونٹ کی طرف کیسے بنے. یہ صحرائی جہاز جو ہے تم اس کی ساخت پہ غور کرو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اس کے اندر کتنی چیزیں. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے. سیروا فی الارض فکیف کان عاقبۃ المکذبین، پھرو زمین میں دیکھو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ایویں بس رولا ڈالتے جاتے ہو، اور تو کرو جو میں نے تمہیں پیغام دیا ہے. تمہارے دلوں پہ کچھ تالے چڑھے ہوئے، عقل کے ناخن لو تم. تو انسان کائنات دیکھو نا، ایک بندہ آپ کو 100 دلائل دے کے یہ پنکھا خود ہی بن گیا، ایسے ہی ہے. تو آپ سوائے یہ کہ کہیں گے یہ پاگل ہے، اس کو مینٹل ہاسپٹل بھیج دیں، اس کو سنگل ڈال دیں، کسی اور کو نہ پاگل کر دیں. یہ مکینک کے بغیر یہ ایک پوری فلسفی ہے اس کا ایک پورا سسٹم ہے بنانے کا. اس میں کئی ٹیکنالوجیز انوالو ہیں، کئی اس میں میٹلز انوالو، اور پھر وہ پیچھے گریڈ اسٹیشن ہے، پھر بجلی ہے، پھر تو ایک پورا نظام ہے. وہ سارا جب اکٹھا ہوا تو پھر یہ پنکھا بنا اور آواز دینی شروع کی. ہرگز نہیں مانیں گے آپ. کوئی آپ کی گھڑی کو کہ یہ پیدائشی انجری ہوئی، تو آپ نہیں مانیں گے. گھڑی ساز کے بغیر نہیں بنتی، اور مکان معمار کے بغیر نہیں بنتا. یہ ٹیبل کارپینٹر کے بغیر نہیں بنتا. کوئی دنیا کی شے اللہ کے لیے فاتح ہے کہ وہ پاگلو افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، وہ تمہیں اللہ کے بارے میں شک گزرتا، تم جس نے اتنا بڑا آسمان و زمین کا نظام پیدا کر دی. یعنی اتنے پنکھا دیکھ کے بندہ مکینک کو مان لیتا ہے، ٹیبل دیکھ کے کارپینٹر کو مان لیتا ہے. تو اتنا وسیع کائنات. تو انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کا دھیان جاتا ہے کہ یقیناً کوئی بنانے والا بھی ہے، کوئی چلانے والا بھی ہے. کسی کے قبضہ قدرت میں یہ ہر شے جس نے مربوط طریقے سے بنایا اور نظام چل رہا ہے. تو اس میں غور کر کے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آفاق.
یونیورس، یہ جو کچھ بھی لارڈ جینز انہوں نے بڑے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ سائنٹسٹ جو لوگ ہوتے ہیں کسی بھی شعبے میں ہو، یہ اللہ کے بہت قریب ترین ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دور بینوں خرد بینوں سے جتنی ریسرچ کر کے وہ جتنا گہرائی میں جاتے ہیں وہ حقا بکا رہ جاتے ہیں. یار اتنا مائنیوٹ سسٹم، انسان کی جو یہ بصارت ہے، اس کے پیچھے وہ ایسے سیلز ہیں، اور سیلز میں ایک ایسا اینگل ہے کہ کروڑ میں کھرب میں سے کا بھی چھوٹا سا حصہ اگر وہ اینگل دائیں بائیں ہو جائے، بندانہ ہو جائے یا ٹیرا ہو جائے یا بھینگا ہو جائے، وہ یار کون ہے جو ماں کے پیٹ میں سارا سسٹم ایسا اینگل فٹ کر کے بچے کو پیدا کر دیتا ہے، جانور کو پیدا، چھوٹے یا چوچے نو پیدا کر چکا وہ بھی ہر شے کی، کون ہے وہ؟ اب یہ سماعت کا نظام ہے، یہ بھی پیچھے سیلز اور ایک اینگل بناؤ، اس اینگل میں بھی ماہرین کا خیال ہے کہ کروڑ میں حصے جتنا اس اینگل کا اگر فرق پڑ جیسا نینو سیکنڈ ہوتے تو بندہ سن ہی نہ سکے، بہرا ہو جائے. تو وہ بہت قریب ہے اللہ کی. جب وہ اندر کی قدرت کی وہ کاریگری دیکھتے ہیں کہ جس نے یہ ایسا سسٹم بنایا، انسان کی آنکھ کا نا، انسان تو ایک ایٹم جو ہے اس کی ابھی پوری تہ تک نہیں جا سکا، اس میں نیوٹران ہے، الیکٹران ہے، پروٹون ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے، پھر اس کے اندر اور ہے. تو اس کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے کوئی ہے. اس کو کہتے ہیں آفاق. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ہم بہت سی نشانیاں دکھائیں گی. اس نے قرآن پورا اس نے توجہ دلائی، میرا وہ ٹاپک نہیں تھے، ہزاروں جو ہے وہ دلائل ہیں اور سینکڑوں آیات ہیں اس پر. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اچھا قرآن نے پھر چیلنج کیا، دیکھو یہ میرا بنایا ہوا نا آفاق، تم سارے سر جوڑ کے بیٹھ جو، تم ایک مچھر بنا کے دکھاؤ جس طرح کا میں نے بنایا. پھر کہا اچھا جو مچھر نہیں، مچھر دا پاری بنا دو، اور تم ایک مکھی بنا کے دکھا دو، اور جن کو تم دیوتا بنا کے بیٹھے ہو وہ مکھی ان کے ناک میں بیٹھ کے اڑا نہیں سکتے، اور کوئی شاید چھین کے لے جائے واپس نہیں لے سکتے. تو اس اللہ کو چیلنج کرتے ہو جس نے کروڑوں مخلوقات ان گن. تو انسان آفاق میں غور کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب صوفیوں نے تھوڑا سا الفاظ کو ادھر ادھر کیا. دوسرا ہے انفس، سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، تمہارے اپنی جانوں کے اندر بھی، تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی. دیکھو نا انسان، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر ہے جو ہر شے کو پرسیو کرتا ہے، پیمانے میں عقل میں جا کے لاتا ہے، اور وہ فوری طور پر اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے، کوئی پیغام حاصل کرتا ہے. کسی نے کہا میں نے آپ سے قرآن کا، قرآن کہتے ہیں سینے میں نکالنا ہے، اس نے دل چیرا تو کچھ بھی نہیں. بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، دو چیرا تو ایک قطرائے خون نکلا. تو کوئی قرآن نہیں تھا وہاں. اور ویسے اس سے سنے پورا قرآن اس کو آتا ہے الحمد سے والناس تک. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے انفس کے اندر یہ سافٹ ویئر ہے جو اس کے وجود کے، اس کو روح کا نام دیا، قلب کا نام دیا، نفس کا نام دیا، سر کا نام دیا، خفی کا نام دیا، اخفا کا نام دیا. آخر جس طرح یہ سافٹ ویئر پہ ڈاکٹر غور و فکر کر کے بہت ساری چیزوں کا تعین کرتے ہیں اور بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں. تو یہ ہارڈ ویئر خراب ہو تو اس کے ڈاکٹر ہیں، داڑھ خراب ہو جائے تو بی ڈی ایس ڈینٹسٹ ہے، ہارٹ خراب ہو جائے تو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، فزیشین ہے. تو اسی طرح سافٹ ویئر جس کے اندر ایمان ہے، ایقان ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دیکھنا آپ کسی بچہ چھوٹا سا ہو نا، اللہ پڑھا لکھا کوئی نہیں، اس کو ہاتھ کھینچ کے آگ کے قریب کرے نا تب وہ بھی پیچھے کھینچے گا. کیوں؟
اس کو وہ تپش محسوس ہو رہی ہے، اسے وہ خطرے کی وہاں سے سمیل آ رہی ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر کا نظام ہے اندر، عقل، فہم، فراست۔ کسی شخص نے کہا کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا میں نہیں مانتا، جو شاید نظر نہ آئے تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا بیوقوفہ، پھر تو عقل کا بھی انکار کر دے، عقل بھی دیکھنے سے قاصر ہے، انسان دماغ میں عقل ہے، دیکھ نہیں سکتے، تو پھر اپنی عقل کا بھی انکار کر دو۔ تو جس طرح انسان آفاق کو دیکھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو انسان کے اندر جو سافٹ ویئر ہے اس میں جب اس کی گہرائی میں جائیں تو تب وہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہارڈ ویئر کی ساری صحیح ورکنگ تب ہی ممکن ہے جب سافٹ ویئر ٹھیک ہو۔ لیکن ایک انسان ہے، اس ہارڈ ویئر سے وہ چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، کیوں؟ اس کا پیچھے سافٹ ویئر خراب ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کی تعلیم خراب ہے، اس کی عقل کے اندر کمی ہے، اس کو کچھ ایسی، اس کی دانش کو، سافٹ ویئر کو ایسے کچھ وائرس چمٹ گئے ہیں کہ وہ وائرس اس کو خراب کر رہے ہیں، اور وہ صحیح نتیجہ نہیں دے رہا جو اس سے نکلنا چاہیے۔ وہ وائرس کو قرآن اور حدیث صوفیہ نے کہا، جس کو حسد کی بیماری ہو جائے تو آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، اور پھر بیوی سے بھی حسد شروع کر دیتا ہے، شوہر سے بھی حسد، ماں باپ سے بھی، ہر شے سے حسد کی بیماری ایسی بری ہے۔ جس کو طمع اور لالچ کی بیماری پڑ جائے تو وہ گریڈی ڈاگ کی طرح ڈوب مرتا ہے نہر میں کہیں زیادہ حاصل کر۔ تکبر ایک بیماری ہے، غصہ ایک بیماری ہے۔ کسی نے پوچھا نا تو نے بندہ قتل کر دے، حیا نہیں آتی؟ کہتا یار غصہ آ گیا سی، وہ تو ابے دا ہی سر پاڑتا، جناب مینوں غصہ آ گیا، ابے نے گل ایسی کی، بچے دی لت توڑ دی، مینوں غصہ۔ تو پتہ چلا یہ ہارڈ ویئر کیوں خراب ہوا، سافٹ ویئر خراب تھا۔ وہ غصہ اس کے اندر تھا، محبت کی جگہ اخلاص کی جگہ، رواداری کی جگہ صدق کی جگہ، دیانت، امانت، شرافت کی جگہ وہاں بغض تھا، انات تھا، جھوٹ تھا، تکبر تھا، گندی خواہشات تھیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اور دیگر بیماریاں تھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سافٹ ویئر بھی ہے۔ مجدد صاحب نے تفصیل سے لکھا ہے، سرکار نے بھی ارشاد فرمایا حضور کی حدیث کی روشنی میں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے، خراب کام کرتا ہے۔ خبردار، وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ اچھا، ظاہر بھی سرکار کا فرمانا ٹھیک ہے، کیونکہ قلب بندے کا، کسی کا اگر اللہ نہ کرے ہاتھ کٹ جائے تو بندہ زندہ ہے، کوئی کان کتر کے لے جائے بندہ زندہ ہے، کوئی ٹانگ کٹ گئی ہے بندہ زندہ ہے، کوئی گردہ ایک نکل گیا بندہ زندہ ہے، اور اگر دل بند ہو جائے بندہ گیا، دل فیل ہو جائے، ورک نہ۔ تو ظاہری طور پہ بھی اصل مین سورس حیات کا مرکز ایک اعتبار سے قلب ہے۔ دل بند ہو جائے، دھڑکنا چھوڑ دے، یا اس کے وہ جہاں خون جاتا ہے وہ شریانے بند ہو جائے، وینز، تو کیا؟ تو آپ کا فرمان ظاہری طور پہ درست، اور باطنی طور پہ فرمایا کہ وہ قلب ہے، کیونکہ ہر اچھی خواہش بھی دل میں ہے، ہر بری خواہش بھی دل میں۔ تو جب دل میں بری خواہشات آ جائیں تو انسان برائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اگر نیک خواہشات آ جائیں تو نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ الا وحی القلب۔ تو قرآن نے کہا کہ دل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے قلب سلیم، ایسا دل جس کا سافٹ ویئر بالکل اوکے ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، جو ہر علائق سے پاک ہو۔ ایک ہوتا ہے قلب سقیم، بیمار دل، یعنی وہ دل جو بیمار ہے، جس میں یہ ساری بری خواہشات اور ساری گندی آرزویں، خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، ابو جہل بھی انسان تھا، نمرود فرعون بھی انسان تھا، وہ کیا کرتے رہے، یہ کیا ان کا قلب سلیم تھا،
اور شیطانوں کا قلب سکیم تھا، غلیظ تھا، پلید تھا. تھے تو وہ بھی انسان ہی، آنکھیں ان کی بھی دو تھیں، انہیں کے دو بازو نبیوں کے بھی تھے. جیسا وجود ابو جال کا تھا ویسا ہی ابو بکر کا تھا. لیکن اس کے سافٹ ویئر میں خرابی کی وجہ سے ایمان کی جگہ بے ایمانی تھی، کفر تھا، شرک تھا، غیظ اور غضب تھا، کینہ تھا، لالچ تھی، تکبر، ہر گندی شے تھی. لہذا وہ جاہلوں کا باپ بن گیا. اور اس میں سراپا صداقت تھی، اللہ نبی کی محبت تھی، اخلاص تھا. وہ سراپا وہ صدیقوں کا صدیق اکبر امام بن گیا. تو سافٹ ویئر کی خرابی سے اس کو کہتے ہیں انفس. علامہ نے کہا نا، تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدہ فلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ ہو کہ شاہین شہ لولاک ہے تو. فرشتہ لقب دینے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. تو جب وہ قلب سلیم ہو جاتا ہے، جب سافٹ ویئر 100% ایکوریٹ ہوتا ہے، تو پھر جبریل امین بھی جو ہے وہ بھی پھر سجدے میں پڑ جاتا ہے. اسجدوا لآدم، اللہ نے کہا سب سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کی. ایک کا سافٹ ویئر خراب ہو گیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہ بتا دے اس نے سرکشی کی، تکبر کیا، تکبر کا وائرس اس کے اندر گیا، حسد کا وائرس گیا. جمعہ 8 دن میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سالوں سے عبادت کر رہا ہوں اور یہ خلافت و نیابت کا تاج پہن لے گا تو میں کتنے جاؤں گا. بس وہ تکبر آنے کی دیر تھی، حسد پیدا ہوا. ابا واستکبر وکان من الکافرین فاخرج فانک رجیم. اللہ نے کہا دفع ہو جا، اب تیرا سافٹ ویئر خراب ہو گیا، اب تیرا ہارڈ ویئر سے بھی غلط چیزیں ہی نکلنی ہیں، جا تو مردود ہے، تو لعنتی ہے، نکل جا یہاں سے. تو اسی طرح جو سافٹ ویئر پاک کر لیتا ہے اس کا ہارڈ ویئر پاک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دے. اور جس کا سافٹ ویئر خراب ہو جائے، ہارڈ ویئر بھی خراب ہوتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے یہ میرے کام کو جہنم میں جھونک دو، بیکار ہے میرے لیے. کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو اس کو پیدا کیا تھا کہ اپنے سافٹ ویئر کو صاف رکھے اور اللہ کی عبادت کرے. تو اس نے اس کو خراب کر لیا، لہذا اس نے اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو لہذا میرے لیے بیکار ہے. فرشتے بھی ٹھوٹ مار کے یا بالوں سے پکڑ کے، قرآن میں آتا ہے، اس کو گھسیٹتے ہوئے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں جنوں اور انسانوں سے نافرمان جو ہیں ان سے جہنم کو کھچا کھچ بھر دوں گا. وہ کس طرح آیت اللہ املأ جہنم، میں جہنم کو کھچا کھچ بھر دوں گا، جس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ کرنا مشکل ہے. ان جنوں اور انسانوں سے یہ جتنے نافرمان اور ناہنجار ہیں، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم المشرکون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم المفسدون. جو ہمارے بتائے ہوئے سسٹم کے اوپر فٹ نہیں آئیں گے، بس وہی جو ہے وہ بدبخت ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق و فاجر ہیں. واولئک هم الکافرون، اور وہی کافر. تو اب اللہ والوں کا مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جسم ہارڈ ویئر بیمار ہو جائے تو جسم کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، سافٹ ویئر بیمار خراب ہو جائے تو پھر سافٹ ویئر کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، جو اطباء ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو مشائخ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جن کو قرآن نے بہت سے اچھے اچھے پاکیزہ ناموں سے یاد کیا، جو محسنین ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو آپ فرماتے ہیں اس کا علاج وہ کرتے ہیں. تو جسم کے ڈاکٹروں کا طریقہ اور روح کے ڈاکٹروں کا طریقہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے. بعض کی وہ سرجری انہیں کرنی پڑتی ہے،
جو منوس اعضاء ہیں ان کو کاٹ کے پھینک بھی دیتے ہیں، تو وہ اس کو اچھی خوراک نہیں دیتے، کڑوی کسیلی دوائیں دیتے، پہلے مرض کا علاج کرتے ہیں، پھر نرم زود ہضم غذائیں سابودانہ اور کھچڑی چھچڑی اور دلیا شلیا کھلا کے پھر اس کو بال کریں۔ اسی طرح جو سافٹ ویئر کے قلب اور روح کے اطباء ہوتے ہیں وہ بھی براہ راست ان کو جو ہے وہ لمبے لمبے چلوں وظیفوں میں نہیں پھانس دیتی، دیکھیں اس کی بیماری کیا ہے۔ اگر حسد کی بیماری تو اس کا علاج کریں گے، تکبر کیا تو اس کا علاج کریں گے، شہوت کیا تو اس کا علاج کریں گے، غصے لالچ طمع کیا تو اس کا علاج کریں گے، منافقت کیا تو اس کا کریں گے، شرک کیا تو اس کا۔ وہ ایک سکھ آیا نا حضرت پیر جماعت علی شاہ مدرس علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت نے کہا جناب وہ میں نے آپ کا ایک درس سنا تھا کہ اتنی دفعہ سورت علم نشرح پڑھیں تو سینہ کھل جاتا ہے، فلاں سورت پڑھیں تو رزق وسیع ہو جاتا ہے، فلاں پڑھیں تو فلاں کام ہو جاتا ہے، فاتحہ شریف پڑھیں تو یہ ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑی محنت سے کہیں مولوی صاحب کی خدمات لے کے وہ ساری پہلے پڑھی، ان کو سمجھا، ان کو یاد کیا، اور میں 3 مہینے سے پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ جو آپ کہتے تھے ٹارگٹ اچیو ہوں گے، انہوں نے کہا سردار جی آپ سورت فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیں، سورت یاسین کی بھی ضرورت نہیں، سورت اخلاص بھی نہ پڑھیں، آپ کی جو بیماری ہے اس کا علاج اس میں نہیں ہے، آپ کی بیماری کا علاج ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، جب تک کلمہ طیبہ نہیں پڑھیں گے، اسلام کی وادی میں داخل نہیں ہوں گے، تمہیں یہ ساری چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، تم چاہے پکے حافظ بانجو ریمنڈ ڈیوس کی طرح، مفتی بھی بانجو۔ یہ بھی بہت بڑا عالم تھا، 16 سال مسلمانوں کو جمعے اور جماعتیں اور عیدیں پڑھاتا رہا، بال بچہ بھی پیدا کر، سارا کچھ کیتا اس 16 سال کم و بیش۔ بس اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب سکسیسفل ہو کے نکل رہا تھا کہ جو آگ لگانی تھی لگا دی ہے، افغانستان شمالی علاقہ جات، تو وہ پکڑا گیا، چھڑوانے کے لیے جو ہے وہ جنہوں نے بھیجا تھا چھڑوانے والے لے کے چھڑوا گئے۔ تو ان میں بڑے حافظ ہیں، بڑے بڑے اچھے قاری ہیں، لارنس آف عربیہ جو ہے، یہ کوئی چھوٹا عالم تھا جس نے یہ پورا جو سلطنت عثمانیہ 600 سال 3 بر اعظموں پہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے حکومت وہ کرتے رہے، تو انہوں نے وہی بھیجا مفتی بنا کے، پکا یہودی، ابن سبا جو عبداللہ بن سبا جو ہے جس کو ابن سبا کہتے ہیں، یہودی جو تھا وہ بہت بڑا عالم تھا، اس نے کس طرح مسلمانوں میں افتراق پیدا کیا اور خارجیت کو اس نے حوال۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو تعلیمات ہیں یہ ہم روزمرہ پڑھتے صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے، تو ہمارے مشائخ جو بزرگ ہیں، جو مشائخ ہیں جو قلب و روح کی بیماریوں کی نوعیت کو حقیقت کو سمجھتے ہیں، مثلا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور ایک عام انسان کو کیسے کامل صوفی بنایا جا سکتا؟ آپ فرماتے ہیں 3 سٹیجز ہیں، پہلے درجے میں اس سے صرف خدمت کروائیں انسانیت کی، کہ میں نے عالی کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، تاکہ اس کا قلب و روح پاک ہو جائے تکبر سے اور بہت ساری دیگر قدورتوں سے، عاجزی اور انکساری اور خدمت خلق جو ہے، سید القوم خادمہم، وہ درویش ہو کر بھی وہ فقر کی مسند کے اس مقام پہ بیٹھ جائے جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، وہ درویش ہو کر بھی کائنات کے بڑے بڑے بادشاہ جو شہنشاہ کہلاتا ہے ان کے قدموں کی جوتی کے نیچے جو مٹی ہے اس جیسے بھی نہیں ہوتی،
ساری روئے زمین کے بادشاہ کٹھے کر لیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے ساتھ لگی خاک جیسے بھی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار، تو ان کے وہ پہلے درجے میں صرف خدمت خلق کروائیں ان سے، کوئی تعلیم نہیں، کوئی لمبے وظیفے چلے نہیں، پھر فرماتے اس کو دوسرے درجے میں پھر اس کو علم سکھائیں، اس کو پھر عمل کی تعلیم دیں، اس کو پھر عرفان اور جو تعلیمات ہیں ساری اللہ رسول کے احکامات ہیں اس سے اس کو گزاریں۔ تیسرے درجے میں پھر بتائیں کہ یہ دولت ایمان کیسے لٹ جاتی ہے، یہ سافٹ ویئر کیسے خراب ہو جاتا ہے، ان کو ساری روحانی بیماریوں کے بارے میں بتائیں، ان کا علاج بھی بتائیں کہ یہ بیماری لگتی ہے، لگ سکتی ہے، لگی ہوئی ہے، اور یہ اس کا علاج ہے۔ تو 3 درجوں میں تو یہ قلب اور روح کی تطہیر جو ہے، پھر نیک صحبت اور مجلس۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال حکیم الامت ہے، انہوں نے ہر مرض کی تشخیص بھی کی، علاج بھی بتایا۔ فرماتے ہیں کہ نہ مسجد سے، حالانکہ مسجد میں تو ہر خیر ہوتی ہے بظاہر، نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یعنی جن کا اپنا سافٹ ویئر ٹھیک ہے وہی کر سکیں گے، جن کا اپنا خراب ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ ایک درویش سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، تو غالباً بہلول دانا یا اسی کیلیبر کے کوئی بزرگ تھے، تو بادشاہ وقت گزرا، اس نے کہا بھائی تم کس دھیان لگے ہوئے؟ غالباً ابراہیم ادم رحمۃ اللہ ان کا بادشاہ تھا، باپ بھی، خود بھی شہنشاہی کے منصب کے لیے موزوں ترین تھے، لیکن بنا بھی دیے گئے، لیکن ساری سلطنت ہر شے کو چھوڑ کے فقر کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ چھوڑ کے یہاں تو اپنی سوئی دھاگے سے پھٹی ہوئی چادر کو، گدڑی کو سی رہا ہے، یار وہ شہنشاہیت، نوکر چاکر، بلے بلے، نعرے نعرے، حلال 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 حلال، یہ کتنے پائی یار، پیسہ جیب چ کوئی نہیں، کھان لی کوئی لنگر پانی کوئی نہیں، رہن لی کوئی کوٹھی مکان کوئی نہیں، اور پھٹی ہوئی وہ خود ہی سی رہا ہے، تو تمہیں کیا ملا؟ تو انہوں نے دیکھا تو وہ اپنی سوئی جو ہے وہ پھینک دی پانی میں، کہا اللہ کے حکم سے ہے دریا کی، سمندر کی مچھلی میری سوئی لا کے دو۔ ان گنت مچھلیاں جو ہے وہ منہ میں سوئیاں لے کے آ گئے، یہ سوئی ہے، یہ سوئی ہے، یہ سوئی ہے، کہ تو جو بادشاہت کے زوم میں پھر رہا ہے، اللہ نے جو فقیر ہے ان کو جو بادشاہت دی وہ قلب کی بادشاہت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی بادشاہت ہے، وہ اخلاص کی بادشاہت، وہ للہیت کی بادشاہت ہے۔ ہرگز نہ میرے دلش زندہ شد بعشق، ثبت اس بر جرید عالم دعا میں ماں، 100,000 بہار حسن دی تے جا وچ خاک سمونی، 100,000 بہار حسن دی جا وچ خاک سمونی، اجئی پریت لگا محمد جاگ وچ روے کہانی۔ سدا نہ باغ بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یاراں۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو قلب و روح کی شہنشاہی دیتے ہیں اپنی محبت اخلاص کی دولت سے۔ سرکار جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنی پراپرٹی تھی آپ کی، گھر میں 3 اشرفیاں تھی، وہ بھی جانے سے پہلے پہلے صدقہ و خیرات کر دیں۔ تو لہٰذا یہ سافٹ ویئر کا درست کرنا، درست ہونا، اب جس وقت صوفی آفاق میں سیر کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سیر آفاقی۔
سورج چاند ستارہ ہواؤں کو دیکھ کے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، اور جس وقت اپنے باطن میں غور و فکر کرتا ہے، اپنے سافٹ ویئر پہ قلب کیا ہے، روح کیا ہے، حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے، اس کے اندر جو باطن کا نظام ہے وہ کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سیر انفسی۔ سیر افاقی سے زیادہ مؤثر علم وہ ہے جو سیر انفسی ہے، کیونکہ اس میں جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں، جو سافٹ ویئر انجینئر ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر والے سے درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتا ہے اور سارا نظام اس کے سمجھے ایک اعتبار سے قبضہ قدرت میں ہوتا ہے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتوب شریف میں سیر افاقی میں کیا کیا پہلو آتے ہیں، سیر انفسی میں کیا کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، اور کس طرح جب یہ دونوں سیریں مکمل ہو کے انسان اللہ کی رضا، جس کو حق الیقین کا درجہ کہتے ہیں، نفس مطمئنہ کا درجہ کہتے ہیں، جب اس سے وہ انسان ہمکنار ہوتا ہے تو پھر جو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور وہ جو ان مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے، ابھی اسٹڈی کے مرحلے میں ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تصوف کی زبان میں کہتے ہیں فنا اور بقا۔ فنا اور بقا، سیر افاقی اور سیر انفسی کہ جب سارے مرحلے مکمل ہو جاتے ہیں، کہا جاتا ہے اس نے فنا اور بقا کی منزلیں طے کر لی ہیں، اب یہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو چکا ہے۔ لیکن جو آپ نے اصطلاحات استعمال کی انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔